الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن اقامت صلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے جو شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے، اسے علماء امت نے 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ شریعت کی تعلیمات کو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عبادات کا تعلق جو ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان محبت و تعظیم کے تعلق سے ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعظیم و محبت کے تعلق میں نماز کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اسی تعلق کے بنا پہ نماز کو چند خصوصیات حاصل ہیں جو دیگر عبادات کو حاصل نہیں ہیں، کہ یہ سب سے پہلی عبادت ہے جو شہادتین کے اقرار کے بعد اہل ایمان سے، مسلمانوں سے جس کا مطالبہ کیا گیا۔ یعنی سب سے پہلی عبادت جو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دی گئی، فرض قرار دی گئی، وہ نماز کی عبادت ہے۔ باقی تمام عبادات، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ بات کی ہیں، نماز اولین عبادت ہے۔ پھر نماز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ باقی فرائض اور احکام زمین پہ لاگو کیے گئے، اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارے۔ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ عطا کی گئی۔ اسی لیے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ نماز کے معراج کے موقع پہ عطا کیے جانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام رفیع عطا فرمایا، اپنا خصوصی قرب معراج کی رات عطا فرمایا، امت کو نماز کا تحفہ معراج کو موقع پہ دے کے یہ تنبیہ اور اس طرف رہنمائی کر دی گئی کہ تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرب کی معراج جو ہے وہ تمہیں نماز سے ہی مل سکتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا۔ نماز کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان گفتگو سے، راز و نیاز سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ نماز کو یہ خاصیت بھی حاصل ہے کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق یا مسلمان اور کافر کا فرق جو ہے وہ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا، کہ مسلمان جو ہے وہ نماز قائم کرے گا اور کافر اور مشرک جو ہے وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز کو یہ خاصیت بھی حاصل ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندوں کا جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، اور اگر یہ معاملہ ٹھیک رہا
تو باقی معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہیں پکڑ ہو گئی تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اسی بنا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال کو، گورنروں کو، جسے بھی امور مملکت کی کوئی ذمہ داری سونپتے تو اسے پہلی نصیحت جو فرماتے اور باقاعدہ تحریری طور پہ اپنے عمالوں اور گورنرز کو یہ چیز لکھ کے بھیجتے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین نماز ہے۔ فمن حافظ علیہا فہو لما سواہا احفظ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، جو نماز کی حفاظت اور پابندی کر لیتا ہے وہ باقی معاملات کی بھی حفاظت کر لے گا، اور جو نماز جیسے اہم فریضہ کی حفاظت نہیں کر پاتا، اسے ضائع کر دیتا، تو وہ باقی معاملات بھی، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو آخری وصیت بھی ہے۔ نماز کو یہ خاصیت بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یعنی اللہ کے حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کے حوالے سے تاکید فرما کے جا رہے، اور بندوں کے حقوق میں سے اپنے زیر دستوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسے کامیابی کا ذریعہ قرار دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ فلاح ایسی کامیابی اور ایسی بھلائی ہے جس کے بعد کسی بھی قسم کی ناکامی کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ ہمیں وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، اور ان کامیاب مؤمنین کی پہلی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عاجزی، انکساری، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ نماز اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے۔ نماز میں 3 چیزیں ہیں، ایک خشوع، کہ دل کا خشوع اور خضوع، دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور دوسرا فرمایا زبان کا ذکر اللہ، جسے قرآن نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت کی غایت درجے کی تعظیم، اور یہ تعظیم جو ہے وہ انسان کے اعمال نماز سے، نماز کے اعمال اور ارکان سے ظاہر ہو رہی ہے، کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے ما سوی اللہ سے اپنی بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی طرف اپنی تمام تر توجہات کر لیتا، پھر اللہ کے حضور بادب کھڑا ہو جاتا، پھر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنی پیشانی جبین نیاز زمین پہ رکھ کے اللہ کے ہاں غایت تعظیم کا اظہار کرتا، اور یہی غایت تعظیم جو ہے وہ اسے اللہ کا انتہائی قرب عطا کر دیتی۔ تو نماز میں جو ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ نماز میں جڑا ہوتا۔ نماز اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ قلبی تعلق، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 وہ خوش نصیب طبقات جنہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اسے فکر ہو کہ ایک نماز کے بعد میں کیسے اپنے رب کے حضور دوبارہ پیش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی آیات مبارکہ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اقم الصلاۃ یا بنی اقم الصلاۃ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ قرآن کریم نے مختلف تعبیرات جو ہے وہ نماز کا حکم دینے کے حوالے سے اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اسی اہمیت کی بنا پہ جو ہے اسے سب سے بڑا فریضہ اور قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ عبادت قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی، قرآن نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی نماز کی اس ادائیگی کے لیے باجماعت ادائیگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت کریمہ حضرات مفسرین نے لکھا اس بات میں کہ واضح دلیل ہے کہ نماز کا اصل جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا ہی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر جاؤں اور خود جو ہے مدینہ کے نوجوانوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو باجماعت مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت جو ہے وہ ارادے کا اظہار فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو ہے وہ مسجد سے باجماعت نماز سے وہی دو شخص پیچھے رہتے تھے۔ ایک ایسا منافق جس کا نفاق لوگوں کے لیے ظاہر ہو چکا تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے، یا ایسا بیمار آدمی کہ وہ مسجد میں آنے کی بالکل سکت اور طاقت نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُقَادُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَى الْمَسْجِدِ، عام آدمی تو اسے دو آدمی جو ہے وہ اپنے درمیان اٹھا کے سہارا دے کے مسجد میں لے آتے تھے، تب بھی وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ اپنی آخری بیماری کے ایام میں بھی اس عالم میں مسجد میں تشریف لائیں کہ آپ نے دو آدمیوں کے کندھوں پہ سہارا لیا ہوا ہے، ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسرے طرف حضرت عباس ہے آپ کے چچا، اور آپ کے قدمین مبارکین آپ نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے قدم اٹھا نہیں سکتے تھے، زمین پہ گھسٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو ہے وہ آپ اس عالم میں بھی باجماعت مسجد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو قوموا للہ قانتین بھی اللہ کے لیے فرما برداری عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ باجماعت نماز کو جو ہے وہ 25 یا 27 درجے جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کہ انفرادی نماز کی نسبت جو ہے وہ 27 درجے، بعض محدثین نے رکھا کہ پہلے 25 اور پھر 27، بعد نے کہا کہ مسجد جامع میں جہاں جمعہ ہوتا وہاں 27، جہاں جمعہ نہ ہوتا وہاں 25 گنا زیادہ فضیلت۔ لیکن یہ فضیلت جو ہے وہ اس فضیلت کے ساتھ جو اجتماعی نماز کی برکات ہیں وہ انفرادی نماز انسان جتنی بھی خشوع سے پڑھ لے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد ابن حسن شیبانی، ان کے شاگرد محمد ابن مسلمہ، تو ایک دن کسی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز رہ گئی، تو انہوں نے اس کی تلافی کرنے کے لیے 27 مرتبہ نماز دہرائی کہ شاید میں وہ 27 نمازوں کا جو 27 گنا نماز ہے اس کا مجھے اجر و ثواب مل جائے۔ تو رات سوئے تو خواب میں یہ آواز آئی کہ محمد تم اس جو ہے وہ تامین کا کیا کہو گے جب امام کے پیچھے جو ہے وہ لوگ آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی اس آمین میں شریک ہوتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو امام بھی آمین کہے، تم بھی آمین کہو، اور پھر فرمایا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ کہ فرشتے بھی آمین کہتے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو خواب میں یہ ندا ہوئی کہ تم نے تنہا نماز تو پڑھ لی 27 مرتبہ، لیکن امام کے پیچھے جو آمین کہتے تھے اور اس آمین میں فرشتے شریک ہوتے تھے، اس آمین کا تم کیا بناؤ گے؟ تو نماز کی یہ اہمیت جو ہے کہ نماز اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سنگین اور کبیرہ گناہ ہیں ان میں نمازی کے آگے سے گزرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی نماز قطع کر دیتا۔
اب حضرات محدثین رکھے نماز قطع ہونے سے مراد یہ نہیں کہ نماز اس کی ٹوٹ گئی یا نماز باطل ہوئی، فرمایا وہ تعلق جو بندے کا رب سے قائم ہو چکا ہوتا ہے، درمیان میں گزرنے والا، اس تعلق اور ربط میں جو ہے وہ دراڑ ڈالتا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعبیرات اختیار فرمائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر آدمی کو یہ پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40، اب 40 کے بعد رسول اللہ نے تعیین نہیں فرمائی 40 سال کھڑا رہے، 40 دن کھڑا رہے، 40 ہفتے کھڑا رہے، ہمیں وہ کھڑا رہے۔ دوسرا فرمایا، دوسری حدیث میں فرمایا، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ وہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ یہ تو برداشت کر لے کہ اس کا گھٹنا ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے وہ گوارا نہ کریں۔ تو نماز کسی اہمیت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک نماز عصر کے حوالے سے فرمایا، من تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز عصر کی نماز رہ جاتی تو گویا اس کا اہل و عیال اور اس کا مال سب کچھ تباہ ہو گئے۔ دوسری حدیث میں فقط حبط عملہ، اس کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں فرمایا، مجھے میرے خلیل میرے دوست نے 10 جو ہے وہ اہم نصیحتیں فرمائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی جان بوجھ کے فرض نماز کو مت چھوڑنا۔ فمن ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑتا ہے اللہ کی ذمہ داری جو ہے وہ اسے اٹھ جاتی، اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا۔ تو نماز کی اسی اہمیت کی بنا پہ اللہ رب العزت نے عبادات میں سب سے پہلے جو ہے اسی نماز کو، اور اسے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، اور اللہ رب العزت نے نماز چھوڑنا جو ہے یہ مشرکین کا جو ہے وہ عمل بتلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور حضرات صحابہ کا، اور پھر باجماعت نماز پڑھنا، اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی یہی جو ہے وہ عادت اللہ ہماری مستقل فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پہ سب سے زیادہ بھاری نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ کہ ہماری مساجد میں جو ہے وہ ان دو نمازوں میں، عشاء میں پھر بھی، لیکن فجر کی نمازیں ہمارے لیے بڑی ہی قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ اس پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے احباب کو بھی، بچوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ دو نمازیں منافقین کے لیے بھاری ہیں، گویا ان نمازوں میں نہ آنا جو ہے وہ معاذ اللہ منافق کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لا تعداد آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، اور پھر یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی، انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں باہم اور ان کے مابین جو اوقات ہیں ان میں جو گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ بعد میں آنے والے نمازیں پچھلی نمازوں کے لیے، اور اگلا جمعہ پچھلے جمعے، اور ایک رمضان پچھلے رمضان کے لیے، اس دوران جو گناہ سرزاد ہوتے ہیں ان کے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اذا اجتنبت الکبائر، جب جو ہے وہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے غفلت والوں کے لیے ویل، تباہی، ہلاکت، یا مفسرین کے قول کے مطابق جہنم کی ایک وادی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے نماز ضائع کرنے کے لیے جہنم کے خاص وادی کو بطور سزا ذکر کیا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد ایسے جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ یہاں بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ انسان کو اپنی شہوات و خواہشات سے روکنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی، تو فرمایا فسوف یلقون غیا،
ایسے جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، تباہ کیا، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ غی میں جا پڑیں گے۔ غی جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی جو انتہائی سخت زدہ اور انتہائی گہری وادی جہنم کی، اس میں معاذ اللہ بے نمازیوں کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس نصیب فرمائیں۔ نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے کہ مترادف ہے۔ اور یہ شخص معاذ اللہ جو جان بوجھ کے نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور دنیاوی بے چینی، بے قراری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت کے عذاب کا کیا اللہ رب العزت میں محفوظ فرمائیں۔ آخرت کے عذاب کی جو وعیدیں اور دھمکیاں رسول اللہ نے دی ہیں، یہ ساری جو ہے وہ اس نماز کی اہمیت کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جو ہے جس کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ اس نہر میں نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ نہیں، اور میں یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہمیں نماز کی اس عظمت اور اہمیت کا احساس نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا۔ اپنی اولاد کو وادی بے آب و گیا مکہ میں بسانے کا مقصد یہ بتلا رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک اس وادی غیر ذی زرع میں اولاد کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اس اہم عبادت کی اہمیت کو جاننے اور اسے اپنے تمام تر شروط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص اللہ باجماعت نماز کی نعمت سے کبھی بھی محروم نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔